वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा से उम्मीद है कि तमाम मोमिनीन अपनी हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्लाह पाक तमाम हुसैनियों को, मौलाइयों को कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। आज 1 शाबान बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत तमाम मोमिनीन को बहुत बहुत मुबारक हो। कि घाटकोपर में नारायण नगर में एक प्रोग्राम होने जा रहा है। प्रोग्राम ऐसा होने जा रहा है कि यजीद के अब्बा का जश्न मनाना है, यजीद के बाप का जश्न मनाया जा रहा है। गुजारिश ये करना चाहता हूँ, ये पहली चीज तो एक फेक वीडियो है। दूसरी चीज मेरा अकीदा क्या है वो मैं आप नामी हजरात को वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ। मुआविया वो शख्स है जो अली मुर्तजा का दुश्मन है, और अली मुर्तजा का जो दुश्मन है वो हर मुसलमान का दुश्मन है। और मुआविया को लानती मानना हर शख्स का, हर मोमिन का अकीदा है। और जो शख्स मुआविया को लानती नहीं मानता है, जो शख्स मुआविया को दुश्मन अहले बैत नहीं मानता है, वो शख्स गुमराह है, बदमजहब है, बददीन है। उस शख्स का इस्लाम से खासकर तो कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज मैं वजाहत ये करना चाहता हूं कि अभी आप तमामी हजरात को ये चीज मालूम होगी कि हिंदुस्तान में डॉक्टर ताहिर कादरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। उनकी आमद की वजह से कुछ लोगों में काफी ज्यादा इंतशार फैला हुआ है, जिसकी वजह से इस वीडियो को फेक बनाकर, डबिंग करके, लोगों की लिप सिंकिंग करके इसको फर्जी तौर पर लोगों के सामने जारी किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि ये वीडियो हसनैन बकाई की है। हसनैन बकाई की वीडियो अगर सच्चाई के साथ अगर कोई देखना चाहता है वो यूट्यूब पर जाकर हसनैन बकाई की मजलिसों को सर्च कर ले, तकरीरों को सर्च कर ले। मैं वो हसनैन बकाई हूं जिसने अहले सुन्नत के दरमियान बैठकर इस मुआविया की एक एक करतूतों को बयान किया है। इस मुआविया की करतूतें बयान करने के लिए मुझ पर हजारों फतवे लगे हैं, हजारों बार हमला हुआ है। क्या उस मुआविया की हिमायत मैं कर सकता हूं? मुआविया की हिमायत वही कर सकता है जिसकी नस्ल में कोई खोट होता है। मुआविया की हिमायत वही कर सकता है जिसके खून में कोई खराबी हो सकती है। मुआविया का हसनैन बकाई से ना तो कोई कभी लेना देना था और ना ही लेना देना है, ना ही आने वाले वक्त में कभी कोई लेना देना होगा, क्योंकि इस्लाम के दुश्मन का नाम मुआविया है और हसनैन बकाई अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दर के गदा का नाम है। और शाबान के महीने में यजीद के बाप का जश्न, बहरहाल उसमें तो एक गंडवा आ रहा है, तो उस गंडवे का मैं नाम ही नहीं लेता हूँ। वो आप सबको पता है कि मैं कूफी गंडवा किसको बोलता हूँ, पूरा हिंदुस्तान जानता है ना। मगर एक नाम निहाद सैयद चाइना माल जो अपने आप को सैयद कहता है ना, कभी शियाओं में रहा, उसकी पुरानी क्लिप घूमते रहती है, आप कभी देख लो तो ऐसा लगता था कि मतलब नस्लन दर नस्लन ये शिया है, खामखा सुन्नियों में पैदा हो गया। और शियाओं के वहाँ जब ये बिकाई बिक नहीं पाया तो सुन्नियों में आया, मौलाइयों में देखा कि मौलाइयत में मेरी दाल नहीं गलेगी, मुझसे तो बड़े बड़े मौलाई पूरे हिंदुस्तान में मौजूद हैं, यहाँ मैं क्या बयान दे पाऊँगा, यहाँ मेरा क्या चलेगा। तो तेरे प्यार में क्या क्या ना बना मुन्नी, तेरे प्यार में मतलब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तेरे प्यार में क्या क्या ना बना मुन्नी, कभी शियाओं में राशिया, मौलाइयों में मौलाई, अब यजीदी सुन्नी। तो आप तो समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। इस चाइना माल को मैं एक बात ये बता दूं कि बहुत जल्द तुम लोग यजीद का जश्न मनाओगे और ये पूरी दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह। खुदा की कसम 1400 साल की तारीख में किसी भी सैयदजादे ने, जो असली सैयद है, जो सैयद फातिमा की औलाद है, जो हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की औलादों में है, किसी ने भी आज तक जश्न माविया नहीं मनाया हो। मगर इन सैयद नाम निहादों को डूब के मर जाना चाहिए। या तो ये तहकीक करें, ऐसा नहीं कि बनु मैया के बनाए हुए सैयद तो नहीं। एक शफीपुर में हमारा मौलाई भाई
سید فیض حسن صفوی، جن کے سینوں پر دال مونگ رہا ہے بیٹھ کر، ہماری مولائیت کی ایک، سمجھ لو، میں شفیع پور نہیں کہوں گا، پورے یو پی میں ایک مضبوط ایسا شخص جس نے ہر مکتب فکر میں جا کے مولائیت کا کام کیا، چاہے بریلیت ہو، دیوبندیت ہو، جہاں بھی گیا اہل بیت علیہ السلام کا پیغام پہنچایا. اور الحمدللہ شفیع پور کی تمام مولائی خانقاہیں، تمام مولائی بارگاہیں اس کے ساتھ میں ہیں، اور تمام گدی نشین اس کے ساتھ میں ہیں. اس نے بھی بہت جلدی ان کی پول کھولا. یہ جو بقائی سلسلہ لے کر چل رہے ہیں، حسنین بکائی، اب سید تو ان کو میں کیا کہوں، اب جشن معاویہ منانے جا رہے ہیں تو اب بہرحال آج سے ان کو سید بولنا بند. یہ بکائی صاحب جو ہیں، پہلی بات تو ابھی تک ان کو جواب نہیں دے پائے ہیں فیض حسن صفوی کو، کیونکہ صفوی نے جو دعویٰ کیا ہے ہمارے فیض بھائی نے، ہمارے مولائی بھائی نے، تو اس حساب سے ان کے دادا، پردادا، ان کے والد اور یہ ہمارے چائنا مال، ان کی بقائی سلسلے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کو تو خلافت بھی شاید ملی یا نہیں ملی، یہ بھی کنفرم نہیں ہے. یہ کون سا سلسلہ چلا رہے ہیں، سلسلہ ہے کہ نہیں ہے کہ فراڈ ہے، ابھی تک یہ لوگوں نے فیض حسن صفوی کی بات کا جواب تک نہیں دیا ہے نا. اور الحمدللہ فیض حسن صفوی ان کو چیلنج کر رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو ثابت تو کرو، اپنا سلسلہ خود، تو یہ پہلے وہاں ثابت کر لیں. اور اگر سید کا بچہ جشن معاویہ منا دے، یہ اسی طریقے سے ہے، خدا کی قسم، کہ جیسے مطلب ہمارے لیے سور کھانا حرام ہے، جیسے ہم نہیں کھا سکتے، اسی طریقے سے اصلی سیدوں کے لیے دشمنان اہل بیت کا کوئی جشن دن منانا حرام ہے. اسی طریقے سے کسی بھی دشمنان اہل بیت کا اگر آپ دن منا رہے ہو، جو نبی اور اولاد نبی کے دشمن ہیں، ان کا تم اگر کوئی دن، ان کی کوئی تاریخ منا رہے ہو یا ان کے نام کی نظر نیاز کر رہے ہو، خدا کی قسم اللہ اس کے رسول کی طرف سے پھٹکار ہے، وہ تمہارے لیے وہ دن منانا سور کے گوشت کے کھانے کے برابر ہے نا. کیوں؟ کیونکہ جو اولاد رسول کا نہیں ہو سکا، اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت خدا کرتا ہے، اور خدا اسی سے محبت کرتا ہے جو نبی سے محبت کرتے ہیں. اور نبی کہتے ہیں کہ میری رضا، میری محبت سیدہ میں چھپی ہے، حسن حسین میں چھپی ہے، علی میں چھپی ہے. جو ان کا وہ میرا، اور میرے خدا کا. جو ان سے دور وہ مجھ سے دور، میرے خدا سے دور. اس لیے کہ اللہ کی عزت کی قسم، یہ جو قرآن ہے، یہ جو قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو شک بھی کرے وہ کافر ہے. اس قرآن کے اندر اگر کثرت کے ساتھ کسی کا ذکر آیا ہے خدا کی عزت کی قسم، تو وہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ 300 آیات تو مجھے پتا ہے جو علی کی شان میں اتری ہیں، اور خود مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خطاب مجھے کیا ہے. اب بتائیں، اب اللہ کی ذات پر کیا فتویٰ لگائیں گے کہ اللہ بھی شیعہ ہو گیا؟ یعنی کہ کثرت کے ساتھ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے قرآن کے اندر مولا علی کا. احادیث مبارکہ دیکھتے ہیں تو کثرت، جس سے سیدہ راضی اس سے میں راضی، جس سے حسن راضی اس سے میں راضی، جس سے حسین راضی اس سے میں راضی، جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے علی کو گالیاں دی اس نے مجھ کو گالی دی. خدا کی قسم علی سے جنگ کرنے والے کا جشن، علی کو گالی دلوانے دینے والے کا جشن، یعنی نبی سے دشمنی اور خدا سے دشمنی. تو یہ وہ مجرم ملعون مروان تھا جو حضرت علی کو مسجد نبوی میں گالیاں دیتا تھا، جس پر ام سلمہ تڑپ اٹھی. انہوں نے ایک پرچہ معاویہ کو لکھا کہ اب کیا مسجد نبوی میں نبی کو گالیاں دی جائیں گی؟ ان کا کیا نبی کو کون گالی دے رہا؟
کہا کہ حضور نے فرمایا تھا من سب علیًا فقد سبنی، ام سلمہ ام المومنین کی حدیث ہے کہ یہ فرمایا تھا حضور نے من سب علیًا فقد سبنی، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ تو یہ ملعون مروان، یہ خبیث بدباطن، یہ جو حضرت عثمان کا بھی قاتل ہے، اس نے جو بدماشیاں کی اور جرائم کیے، حضرت طلحہ کا قاتل ہے، یہ گالی بکتا تھا حضرت علی کو۔ حضرت حسن اپنے مکان کے اندر چھپ جاتے تھے کہ یہ باتیں نہ سن سکے۔ یہ وہ تھے جن کے بارے میں یہ شور مچایا گیا کہ انہوں نے صلح کی، اور جس سے صلح کی اسی کا گورنر گالی دے رہا ہے علی کو بھی، اور نبی پاک علیہ السلام کو اذیت پہنچا رہا ہے، انہیں گالیاں دے رہا ہے، اور ام سلمہ شکایت کر رہی۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ نبی نے فرمایا تھا میں نے سنا کہ من سب علیًا فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ تو وہ نبی کو گالی دے رہے ہیں اور گالی دلوا رہے ہیں، اور مجمع سننے پر مجبور ہے کیونکہ تلوار لٹک رہی ہے۔ مسجدوں میں خطبوں میں ان پر سب و شتم کروائے گا، وہ مومن ہو سکتا ہے، وہ قابل قبول ہو سکتا ہے؟ وہ نبی کے کلیجے کو چھلنی کرنے والا، فاطمہ کو ستانے والا، اور حسن حسین کو گالیاں بکنے والا، دھمکیاں دینے والا، قتل کرنے والا مومن ہو سکتا ہے؟ تو میں ایسے تمام چائنا سعیدوں پہ لعنت بھیجتا ہوں، اور یاد رکھنا بکائی بہت جلدی ایسا نہ ہو کہ بریلیت سے نکل کر موٹی رقم ملے تو آپ اہل حدیث بن جائیں یا دیوبندی بن جائیں، کیونکہ آپ کا کیا بھروسہ، کبھی شیعہ بنے کبھی سنی بنے، ابھی دیوبندی ہو جاؤ پھر اہل حدیث ہو جانا، اور بعد میں پھر معاویہ اپنے آپ کے بھی تو ماموں ہوئے نا، ماموں جیسا گلے میں سلب ڈال کر آخری وقت میں دنیا سے چلے جانا۔ بہت سارے ائمہ کرام محدثین کرام کہ میں نے اقوال پڑھے ہیں جن سے امیر معاویہ کے لیے پوچھا گیا کہ آپ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں، تو انہی ائمہ میں جس میں امام نسائی بھی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ان کے متعلق کیا پوچھتے ہو، اگر وہ بخش دی جائے یہی بہت ہے۔ جو ایسی شخصیت ہو جس کے لیے ائمہ یہ فرمائیں اپنی مستند کتابوں میں، جن کی صداقت پر ہمارا ایمان ہے کہ اگر وہ بخش دیے جائیں یہی بڑی بات ہو جائے گی، آج ایسے شخص کے مقابلے میں اسے آپ لا کے کھڑا کر رہے ہیں کہ جسے اللہ کے حبیب نے مولائے کائنات بنا دیا، جو رسول کا جگر گوچھا ہے، رسول کے دل کا ٹکڑا ہے، جو رسول کے نور سے ہے، جس کی پیدائش اللہ کے گھر میں ہو، شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہو۔ اللہ پاک تمام مومنین کی حفاظت کرے، اللہ پاک ہم سب کو دین حسین پہ رکھے، دین آل رسول پہ رکھے، جن کے صدقے زمین و آسمان ہیں، جنہی کے وسیلے سے روزہ نماز زکوٰۃ ہے، جن کی محبت میں خدا بھی راضی رسول بھی راضی ہے، اللہ پاک ہم کو انہی کی محبت میں رکھے۔ اللہ پاک ہر شر سے ہماری حفاظت کرے، دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو مرتے دم تک مولا علی علیہ السلام کی محبت، اہل بیت کی محبت میں رکھے، اور چاہے جتنا بڑا سلسلہ ہو، چاہے جتنا بڑا پیر ہو، آپ یاد رکھ لو اگر وہ دشمن اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو پیر نہیں منگل بدھ ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کی گھاڑ پہ لات مار دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔